الرحیم 23ویں تراویح کے چند اہم نکات ہیں۔ آج 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دوبھر کر دیا۔ آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال تھے۔ ان کے جیتے جی کفار قریش کو اتنی جرات نہیں ہوتی تھی کہ کھلم کھلا آپ کو تکلیف پہنچا سکیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ گھر سے نکلنا دوبھر ہو گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئیں، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے غنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز تک نخلا کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طائف کا واقعہ ہم بہت مزے لے کر سنتے اور سناتے ہیں، مگر یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، یعنی ان اوباشوں نے پتھر بازی کی جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے، اور دعا کیسی کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے الفاظ کا استعمال کن حالات میں کیا گیا ہوگا، کتنی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی ہوگی۔ یہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن ذرا اس کی حساسیت پر غور کریں کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ آپ ایک تو مکہ کے مشرکین سے تنگ آ کر اس نیت سے طائف گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ بات مان جائیں، اسلام قبول کر لیں تو آپ کو بھی راحت مل جائے گی، لیکن ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا، الٹا جو ہے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر دی۔
اور دعا کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے جو نگراں فرشتے ہیں، جو کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ سب فرشتے ہر کام پر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے طور پر اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ جیسے ہم اپنا کارخانہ، اپنی دکان، اپنا کچھ بھی ہے تو اس کو چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آدمی متعین کیے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ کی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو اس پہاڑ کی نگرانی کرنے والے یا اس کے نظام کو چلانے پر جو مامور کیے گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو لے کر آئے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں۔ طائف کی بستی ایسا لگتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ اس کے اندر پس کر رہ جائیں۔ لیکن سلام ہو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اگرچہ زخموں سے چور ہیں، ایسے موقع پر تو آدمی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ اگر موقع پا جائیں تو کیا نہ کر ڈالیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار ہے، فرشتے آ کر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، صرف کہنا ہی تو ہے کہ ٹھیک ہے کر گزریے، لیکن 1000 بار سلام بھیجیں ان پر کہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ نہیں، یہ ہم کو نہیں، یہ نہیں پہچانتے، اور اللہ کی ذات سے امید لگا رہے ہیں کہ ان کی ذریت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کو قبول کریں گے، مانیں گے اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے۔ اور بہت زیادہ مدت نہیں لگی، غزوہ حنین کے بعد جو ہے طائف کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا ان لوگوں نے۔ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی، اور ہمیں یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ یہ دین اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، یہ اتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں لہو لہان ہو رہے ہیں، احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب اگر ہم اس دین کی ناقدری کریں گے تو پھر اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا، یقیناً پھر ہم سزا کے ہی مستحق ہوں گے۔ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کیوں نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیوں کریں ہم۔ اس کی تفصیل اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ بتلائی کہ انہوں نے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ حمل کی مدت جو 9 مہینے کی ہوتی ہے، یہ کوئی آسان مرحلہ ایک ماں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کتنی خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ حمل سے لے کر ولادت تک ان کے لیے ایک لقمہ اپنے پیٹ میں اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے کچھ غذا لی کہ ادھر الٹی شروع، ادھر غذا لی ادھر الٹی شروع، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر تشخیص کرتے رہتے ہیں، جیسا پرہیز بتاتے رہتے ہیں ویسا ان کو پرہیز کرنا ہے، اپنی لذیذ مرغوب غذاؤں کو چھوڑ دینا ہے، صرف کس کے لیے؟ پیٹ میں پلنے والی اولاد کے لیے۔ آپ کو اگر ولادت کے بعد سردی ہو جاتی ہے تو ماں ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیتی ہے کہ بچے کو سردی ہے، اگر میں ایسی چیزیں کھا کر بچے کو دودھ پلاؤں گی تو اس کی سردی میں اور
اضافہ ہو جائے گا، اس کے بخار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو کس کے لیے اپنی مرغوب غذا کو چھوڑ رہی ہے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ کہ ہر باپ کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے بچوں کو پروان چڑھانے میں، اس لیے جہاں پر ذکر آتا ہے دونوں کا آتا ہے، اگرچہ والدین کا احترام، اس کی قدر وہ اور زیادہ ہے والدہ کی۔ ہر کسی کے مقدر میں اے سی میں بیٹھ کر رزق حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ میں، ٹھنڈی میں، رات میں مشقت محنت اٹھا کر جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے 2 وقت کی روٹی کا وہ انتظام کرتے ہیں۔ اس میں اہم کردار باپ کا ہوتا ہے۔ میں جب کبھی بمبئی کی طرف جاتا ہوں تو وہ ہاتھ گاڑی جو ہوتی ہے نا، ہاتھ گاڑی جو کھینچتے ہیں لوگ، اس کو دیکھ کر کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو اتر جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کے 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں۔ کس طرح سے ندھے ہوئے ہیں وہ، جیسے جانور ندھا رہتا ہے، جیسے جانور ندھا رہتا ہے، گاڑی کھینچتا ہے نا، اس طرح سے ندھے ہوئے ہیں وہ۔ کس کے لیے آخر؟ صرف اگر اپنا پیٹ پالنا ہو تو کہیں بھی جا کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ محنت مزدوری کر کے اپنی ضرورت وہ پوری کر لیں، لیکن نہیں، صبح سے شام تک گرمی میں پسینہ بہا رہے ہیں۔ کس کے لیے بہا رہے ہیں؟ اولاد کے لیے بہا رہے ہیں۔ اب اگر ایسے موقع پر جب وہ کما کر ہمارا اور آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے شام کو جب گھر لے کر لوٹیں، وہ جو بھی کچھ انہوں نے کمایا ہوا ہے، اور آنے کے بعد اگر اولاد کی طرف سے تیکھی باتیں ان کو سننے کو ملیں یا ہم ان سے جھڑک کر بات کریں، تو ذرا تصور کریں کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹ جائے گا۔ تو یہ ہے والدین۔ نوجوانوں دھیان سے سنو، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ حق کے ادائیگی کی تو بات ہی نہیں کی گئی، احسان حق کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے، اس کے بعد اگر آپ کچھ دیں گے لیں گے تو وہ احسان کہلائے گا۔ اللہ والدین کے معاملے میں حق کی بات ہی نہیں کی گئی، سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی احسان کی بات کی گئی ہے کہ احسان کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، یعنی اتنا کرو کہ معاملہ احسان تک پہنچ جائے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر ان کو اف بھی نہ کہو۔ اف کس کو بولتے؟ تھوڑی سی تکلیف اگر ہمیں پہنچتی ہے تو ہم آہ یا اف جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں، والدین کی طرف سے اگر ہمیں کوئی ایسی بات ہمارے مزاج کے خلاف ان کی طرف سے اگر ہو رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ کیا کیا کر ڈالتے ہیں ہم، سوچیں ذرا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے آگے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کرو، ان سے تکریم کرو، ان کی نرمی کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ تو والدین کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں لیں ان سے، ایسا کام ان کے ساتھ کریں، ایسے اچھے انداز میں پیش آئیں کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اور والدین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ورنہ بہت سارے ہماری جو لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی سزا تو اللہ نے آخرت تک کے لیے مؤخر کر رکھی ہے، لیکن والدین کے ساتھ اگر ہم نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تو آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا میں اس کی سزا بھگتنی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، فطرت کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر رحم ہے، فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی اگر شراب پیے گا تو گردہ خراب ہونا ہے، اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہم کو الٹی سیدھی باتیں کرتی رہے ہم سے؟ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے۔
تو اگر ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، تب ہم امید لگا سکتے ہیں اپنی اولاد سے، ورنہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ جو برتاؤ ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہونا ہے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میں اس کی ساری ضرورتیں اپنے ہاتھ سے پوری کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو حج کے ارکان میں نے ادا کرایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے جنتے وقت یعنی پیدا ہوتے وقت تیری ماں نے جو ایک آہ لی تھی نا درد کی وجہ سے، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو اسے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں، کل وہ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے، تب اندازہ ہو جائے گا ہر ایک کو کہ ایک والدین کی چاہت اپنی اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ بھی چھوٹے رہے ہوں گے، ان کی بھی چاہت آپ کے لیے ایسی ہی رہی ہوگی جیسے آج آپ کے اپنی اولاد کے لیے آپ کی چاہت ہے۔ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، اور ادب اور احترام والدین کا بہت ہی زیادہ۔ ہم ان سے دعائیں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی اہم کام اگر اٹکا ہوا ہوتا ہے تو ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں بھائی ذرا دعا میں یاد رکھنا، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ماں سے بھی جا کر کہتے ہیں کہ امی یہ کام میں ذرا پریشانی میں ہوں، ذرا میرے لیے دعا کرنا۔ ارے وہ ماں ہے، وہ تو ایسی دعا کرے گی عرش کو ہلا دے گی، لیکن ہم جائیں تو اپنی ماں کے پاس اپنی ضرورتوں کو لے کر کہ ماں یہاں میں پریشانی میں پڑا ہوا ہوں، ذرا میرے لیے دعا کر دے۔ ماں سے زیادہ انسیت اور کس کو ہو سکتی ہے اپنی اولاد سے؟ ہم سے اور آپ سے جتنی ماں کو الفت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، اور کون اتنی محبت دے سکتا ہے ہم کو اور آپ کو؟ تو وہ دعا نہیں کرے گی ہمارے لیے؟ تو سب سے تو گھوم گھوم کر محلے بھر کہہ ڈالتے ہیں، لیکن والدین سے توفیق نہیں ہوتی ادھر کہ ان سے بھی درخواست کر دیں۔ اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ والدین انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو، جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے۔
اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جینا چراؤ۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی صورت میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدہ کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ صورت کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس صورت میں فتح اور غلبہ کے ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری طرح ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی یہ پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہے اور انجیل میں بھی۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہیں۔ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں یہ پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جو ہے آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں اور مکہ آنا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے پر قیام کیا اور وہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے مشرکین مکہ ان کو روک لیتے ہیں۔ یہاں خبر یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا ان سے بات چیت کرنے کے لیے، مگر افواہ یہاں پر یہ پھیل گئی، حالانکہ وہ قتل نہیں کیے گئے تھے بلکہ ان لوگوں نے روک رکھا تھا۔ لیکن صحابہ کرام اگرچہ وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، وہ تو نکلے تھے عمرے کے ارادے سے۔ جب جنگ کے ارادے سے آدمی نکلتا ہے تو اس حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام جو ہے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسی کو جو ہے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بڑی قدر فرمائی ہے، بہت پذیرائی کی ہے اس واقعے کی کہ اگرچہ وہ ارادے کے لیے نکلے تھے لیکن اللہ کا رسول اگر یہ چاہ رہا تو ان کی چاہت پر جو ہے وہ تیار ہیں، راضی ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے۔ اور بہرحال ایک صلح ہوتی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت دب کر کی گئی، اور ہم اگر آج اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صلح بہت دب کر کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا ہے، یعنی اور یہیں سے جو ہے مکہ کے فتح ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک بشارت دی ہے کہ ایک ایسی فتح عطا فرماؤں گا جس میں بہت سارا مال غنیمت بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس جاتے ہیں۔ سن 7 ہجری میں یہودیوں کا وہ مشہور قلعہ جسے ہم خیبر کے نام سے جانتے ہیں، وہ خیبر کا علاقہ جو ہے فتح ہو جاتا ہے۔ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا وہ، اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اور سن 8 ہجری میں ایک ہی سال کے بعد رمضان کے مبارک مہینے میں مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے۔ یعنی سن 6 ہجری میں آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو جا رہا ہے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہیں، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی۔ یہاں پر دو باتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی خبر آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کوئی ایسی خبر آ رہی ہے جس سے کسی قسم کے فساد کا اندیشہ ہو تو بغیر تحقیق کے اس خبر کو ہم آگے نہ بڑھائیں، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ جو جانکار لوگ ہیں ان سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے یہاں ہوتے ہوتے رہ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس قبیلے کے لوگوں نے یہ زکوٰۃ دینے سے انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا اس نے آ کر یہ کہہ دیا۔ اب ان کو جو بھی کچھ غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کتنا سخت ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ کو یہ خبر لگی اور آپ ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ اسلام ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، اسلام قبول کرنے کے دعوے دار بھی ہو، اور ساتھ میں زکوٰۃ سے انکاری، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بس یہ بھیجا تھا کہ ہم مرکز میں نہیں بھیجیں گے زکوٰۃ کو،
بس اپنے یہاں اس کو بانٹ بوٹ کے ختم کر لیں گے، اپنے یہاں تقسیم کر لیں گے اس کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ایک رسی بھی دے رہا ہوگا زکوٰۃ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میں اس سے وہ رسی بھی وصول کروں گا۔ اتنا سخت ہے معاملہ یہ۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، ہر معاملہ میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس صورت تو ہے بہت چھوٹی سی، لیکن اس صورت کے اندر ایسے سماجی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم اس کو پوری طرح سے اپنی عملی زندگی میں لا لیں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا سماج ایک مثالی سماج بن سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فساد کیوں برپا ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے فساد کا، بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ یعنی بیجا جو ہے کسی کی حمایت نہ کریں، جو اصل جو حق پر ہے بس وہی حق پر ہے، یہ نہیں کہ ایک شخص ہمارا قریبی ہے اور وہ ناحق پر ہے اس کے باوجود ہم اس کی حمایت کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنی چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ٹائم پاس کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ چار لوگ بیٹھ گئے ایک جگہ تو وہاں رہتا ہی کیا ہے؟ ان کی غیبت، ان کی برائی، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ ہمارے ٹائم پاس کا ذریعہ ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کوئی بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ زندہ بھائی کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے؟ یہاں تو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بات کہی جا رہی ہے اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ شیخ صاحب ہیں، وہ خان صاحب ہیں، وہ صدیقی صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں کوئی بھی صاحب رہے ہوں دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں آپ کا اکرام کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ خان صاحب کی بنیاد پر، صدیقی صاحب کی بنیاد پر نہیں۔ کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چاہے یہاں خان صاحب رہے ہوں، چاہے سیٹھ صاحب رہے ہوں، چاہے سید صاحب رہے ہوں، چاہے صدیقی صاحب رہے ہوں، کوئی بھی صاحب رہے ہوں، اللہ کے ہاں اکرام اور قدر کے لائق تقوی والا بندہ ہے۔ جب ہر انسان، ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بندہ حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو پھر جو ہے تفریق کہاں سے آ گئی؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو صرف پہچان کے لیے، کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، بس۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں۔ جو ایمان لائے گا اسی کا فائدہ ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ آگے سورہ قاف اور سورہ زاریات کے 2 رکوع ہیں، یہ کل کے مطالعے میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔